بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطۂ نظر۔ ناظرین، حضرت عباس کی اصل قبر مبارک سرداب میں واقع ہے۔ یہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کف افسوس، شرم و ندامت اور موجوں کے اتار چڑھاؤ سے ملاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار قربانی کے صدقے لوگوں کو شفایاب کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی قبر حضرت عباس علیہ السلام کے گرد کھڑا رہتا ہے، نہ بدبو پیدا کرتا ہے اور نہ رنگ بدلتا ہے، بلکہ لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ اس کرامت کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کے علاوہ حرم حضرت عباس علیہ السلام پر مکمل تفصیل سے بات کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل نقطۂ نظر پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ شہر دور روجوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا۔ موجودہ صحن میں روضہ عباس کے شمالی حصے میں دیوار کے باہر نہر القمی موجود تھی اور اسے ملتقہ بغداد کہا جاتا تھا۔ عباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبر حسین اور عباس کو مسمار کر کے وہاں کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا۔ نہر القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آثار قبر مٹ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نہر القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے۔ ناظرین، اصل میں قبر مبارک مولا عباس علیہ السلام کے سرداب کا پانی ایک راز ہے۔ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے۔ اس کے علاوہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود ختم یا کم نہیں ہوا۔ ناظرین، اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باعث حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زریح والی عمارت کی شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے جس کمرے کی چوڑائی 3.18 میٹر ہے اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
حرم عباس والی گیلری کی طرف جانے والے راستے ابتدا میں تو کھلے ہیں لیکن بتدریج آگے تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اصل قبر اقدس سرداب میں موجود ایک مستطیل کمرے کے درمیان میں ہے، جس کمرے کے گرد حرم عباس والی گیلری ہے۔ اس کمرے کی دیواروں میں بعض جگہ شگاف بنائے گئے ہیں۔ شاید یہ شگاف ہوا کی آمد و رفت کے لیے بنائے گئے ہیں اور جب کبھی پانی کی سطح ان شگافوں تک پہنچتی ہے تو پانی ان شگافوں کے ذریعے داخل ہو کر قبر اقدس سے مس ہوتا ہوا واپس آتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور نیک بندوں کو باقی مخلوق سے منفرد قرار دیا ہے اور ان کو ایسی نعمات اور امتیازات سے نوازا ہے کہ جو باقی مخلوق کو میسر نہیں ہے، کیونکہ ان افراد نے مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی اطاعت کی اور خدا کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دی۔ خدا کے اس فعل پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور خدا کے کسی فعل کے بارے میں سوائے کافروں کے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ خدا کے صالحین بندوں اور مقرب اولیاء میں سے ایک حضرت عباس علیہ السلام بھی ہیں، جو سیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سے مکمل اخلاص، ہمدردی، وفا اور اطاعت کے ساتھ ساتھ بلند ترین نسب، اعلیٰ سیرت، اخلاق اور علوم الہیہ کے مالک تھے، جو علوم ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے نشر ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نعمات نے علمدار وفا کو گھیرا ہوا ہے اور اخروی نعمات کے علاوہ 1350 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان کی سیرت و کردار اور وفا کا پوری دنیا میں چرچا ہے، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کی وفا و ایثار اور اطاعت تا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن چکی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے گرد موجود پانی بھی خدائی نعمات اور اسرار میں سے ایک ہے، اور اس پانی کے شفا بخش ہونے کے راز کے بارے میں ہر ایک سوال کرتا ہے۔ ناظرین، اس پانی کی ان صفات کے بارے میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کو مس ہونے کے بعد اس پانی میں شفا بخش صلاحیت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس علیہ السلام کو جو مقام و منزلت عطا کی ہے، اس مقام و منزلت کی برکت سے اس سے بھی کہیں بڑے امور کا وجود میں آنا قابل حیرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں شفا قرار دی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم حرم سے باہر چند میٹر کے فاصلے پر ہی موجود ان عمارتوں کے سردابوں میں جائیں کہ جہاں پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس پانی سے بہت ہی عجیب سی بو محسوس ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی عجیب سا ہوتا ہے، اور اس کے بدرنگ ہونے اور بدبودار ہونے کی وجہ سے اچھے ذائقے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ان تمام باتوں کے باوجود حرم کے سرداب میں موجود پانی کا ذائقہ اور رنگ آج تک کبھی نہیں بدلا۔ ناظرین، اس پانی سے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے، اور چونکہ یہ تمام امور ایک راز ہیں، اس لیے اس راز سے مکمل آگاہی ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہی مکمل ہے۔ لیکن بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی اور حضرت عباس علیہ السلام کے درمیان کوئی ایسا گہرا تعلق ضرور موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پانی اس طرح سے یہاں موجود ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطہ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔